صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ بسم اللہ بفضل الکریم، اللہ صمدی یا محمد سرمدی یا علی مددی یا مرشد ہادی۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا نور قلوبنا بنور الایمان وحفظنا عین الکفر والعصیان۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے نور کی تکمیل کر دے، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن کر دے، ہمیں کفر اور گناہوں سے بچا لے، ہمیں کفر اور گناہوں سے بچا لے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ ایک حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اگر رب کو پہچاننا ہو تو یہاں سب سے پہلے نفس کو پہچاننا ہے۔ چلیے آج تھوڑی نفس کی طرف رجوع ہو کر اسے ہی دیکھیں۔ یہ شاید نفس کو جو جھنجھوڑنا ہے، دیکھنا ہے، اس کے ایک پارٹ میں پورا نہیں ہوگا، میرا خیال ہے ایک پارٹ میں پورا نہیں ہوگا، اسے دوسرا پارٹ بھی ہونا چاہیے، تیسرا بھی شاید لگے گا۔ بغور میں سب سے اپیل کر رہا ہوں اور اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ نفس کی جو پہچان ہے، اس کو صحیح طریقے سے ہم سمجھیں، صحیح طریقے سے ہم سمجھیں۔ سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا۔ نفس کیا ہے؟ پہلی بات آتی ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ، امارہ کے معنی خواہشات، امارہ کے معنی خواہشات۔ خواہشات کیسے ہیں؟ خواہشات اچھے بھی ہیں اور برے بھی۔ اگر ہمارے خواہشات اچھے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نیک ہیں، اگر برے ہیں
تو ہمیں تھوڑا ڈرنا پڑے گا، شاید یہ ہمارے خواہشات ہمیں دوزخ میں ڈالیں گے، جہنم ملے گا، یہی ہماری سوچ ہوگی۔ اس لیے ہم برے خواہشات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، برے خواہشات کی طرف رجوع نہیں ہوتے، اچھے خواہشات کی طرف جاتے ہیں۔ چلیے اب اچھے خواہشات کیا ہیں ذرا دیکھیں۔ برے خواہشات تو برے ہیں، وہ تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ برائی ہے۔ ہمیں اس کی طرف نہیں جانا ہے، نہیں جانا ہے، برائی کی طرف نہیں جانا ہے۔ برائی مطلب برا بولو، برا کرو، کسی کا چھینو، کسی کو جھوٹ بولو، یہ برائی ہے۔ اس کی سزا خدا دے گا، یہ ہمارے خیالات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اچھے خواہشات کی طرف دوڑیں، دیکھیں کہ ہمارے خواہشات نیکوکار ہو، مگر خواہشات نیکوکار ہیں۔ جیسے ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم نیک کام کریں۔ اب نیک کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کی طرف رجوع ہونا ہے۔ یہ نیک کام، یہ نیک کام ہے۔ ہم نیکی کر رہے ہیں نماز کی طرف رجوع ہو کر، نماز کی طرف ہو کر، دن رات عبادت میں مشغول، ہر نماز باوقت ادا، باوقت ادا، کوئی نماز قضا نہیں، دن رات عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو بے حیائی کو روکتی ہے۔ ہم نے نماز کو چن لیا، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لی، قرآن پاک کو حفظ کر لیا، روزے رکھ لیا، زکوٰۃ بھی ادا کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ عمرہ اور حج بھی کر لیا۔ اب یہ تو صحیح ہے نا، اچھے کام ہیں، نیکی کی طرف ہے۔ یہ سب سے بڑا ہمارے ہی لیے خطرہ ہے، خطرہ ہے۔ یہاں نیکی کر کے بھی ہمارے لیے خطرہ ہے۔
ہمارا دشمن ہمارے اندر ہی ہے، ہمارے اندر ہی ہے۔ یہ دشمن جو ہے وہ جوش میں یا شوق میں ایسے نہیں آتا، خاموشی سے ہمارے اندر داخل ہوتا ہے، اور اس کی خاموشی ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ معلوم نہیں ہوتی، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے دل میں وہ جو دشمن ہے ایک سرگوشی ڈال دیتا ہے، سرگوشی ڈال دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ ہم دوسرے لوگوں سے بہتر ہیں۔ یہ سکھاتا ہے ہمیں، دوسرے اور لوگوں سے بہتر ہیں ہم۔ دیکھو وہ نماز نہیں پڑھتے، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کو کچھ نہیں آتا ہے، ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ یہ فخر سکھاتا ہے ہمیں، یہی خطرہ ہے ہماری زندگی کے لیے، یہی خطرہ ہے، یہی۔ تو ہمیں اپنے آپ میں ایک فوقیت پیدا کر دیتی ہے، ایک فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے اچھے ہیں۔ ایک عالم ہے، حافظ قرآن ہے، اپنے آپ میں سمجھتا ہے کہ میں سب سے عمدہ، میں اونچے پیمانے پہ پڑھنے والا، میں نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا ہے، میرے رگوں رگ میں قرآن پاک کے آیت کریمہ ہیں، قرآن پاک کی آیتیں ہیں، میری رگ میں ہیں، میں اپنے آپ میں اونچا ہوں۔ میرے جیسا قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ میں اپنے آپ میں ٹھان لیتا ہوں۔ نمازی ہے، 5 وقت نماز ادا کر کے رات میں تہجد کے لیے اٹھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اور اپنے آپ میں سمجھتا ہے کہ میں نمازی ہوں۔ بھلے وہ برائی کوئی کچھ نہ کرے، مگر یہ تو برائی اس کے اندر داخل کر دیتا ہے نفس کہ تم سب سے اعلیٰ ہو، سب سے اونچے ہو۔ دیکھو دوسروں سے تو تم بہتر ہو، تم کافی ہو، تم اعلی پیمانے پہ ہو، تو ہمیں فخر آ جاتی ہے، اور یہی خطرہ ہمارے اچھائیوں کو، ہمارے سارے اچھائیوں کو خدا سے دور کر دیتا ہے۔
ہم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، دنیا کی نظر میں آ گئے مگر خدا سے دور ہو کے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ خدا سے دور۔ خدا ابلیس کو، جس کے ہزاروں برس کی عبادت کو صرف ایک کہنے پر لعنتی ٹھہرایا، ایک کہنا نہ ماننے سے اسے کفر ٹھہرایا، راندھا بنا کے باہر نکال دیا۔ تو ہم بھی لوگوں کی پسند کے لیے، لوگوں کی خوشی کے لیے ہم بھی سر اونچا کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہیں پہ تمہیں دور ہونا پڑا خدا سے۔ تم نمازی ہو، پابندیاں سب کچھ ہے، سب کچھ اچھا ہے، جیسے ایک برتن میں دودھ ہے اسی طرح، مگر ایک خطرہ، ایک خطرہ، کھٹاس، اگر نیمبو اس میں نچوڑ دیں تو سارا دودھ پھٹ جائے گا۔ اس طرح سے ہمیں کس کس پہ ناز ہے؟ ہماری عبادت پہ، نماز پہ، قرآن پاک کی تلاوت پہ، حج و عمرہ کرنے سے۔ ہاں ہم نے تو 30 کے 30 روزے رکھ لیے، یہ فوقیت۔ صرف اتنا ہی نہیں، صرف اتنا ہی نہیں، کوئی اپنے ماں باپ کی طرف رجوع ہوتا ہے، ان کے اچھے برے ہر حال میں انہیں ساتھ دیتا ہے، تو یہاں نفس کہتا ہے یہی دشمن ہے، دیکھو تم اپنے آپ کو بڑا کر دیا، ماں باپ کی خدمت کر کے تم نے درجہ حاصل کر لیا، تمہیں جنت ملے گی، تو یہاں اندر ہی اندر، ہمارے اندر سے دل میں فوقیت جاگی، اپنے آپ کو فخر محسوس کیا، میں بہت بہتر ہوں، میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، مجھے جنت ہی ملے گی۔ کوئی زکوٰۃ دے دے گا بے حساب، لوگ کہیں گے ارے کیا یار اتنا پیسہ دیتا ہے، اتنا کچھ دیتا ہے، اس کی واہ واہ میں، لوگوں کی واہ واہ سے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، اندر ہی فوقیت جاگے گی، ہمارے اندر ہی کچھ الگ نکلے گا، میں اب سب سے اونچا ہوں، سب سے بڑا ہوں۔
کوئی کمزور ماں باپ ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہے، شادی کرنے کے لیے ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تڑپ رہے ہیں، دیکھا کھڑکے پوری شادی کرا دیا، سارا کا سارا خرچ اپنی پیکٹ سے اپنی جیب سے دے دیا۔ لوگ دیکھے، ارے واہ یار کیا آدمی ہے، سارے کا سارا انتظام بہتر سے بہتر انتظام کیا اور وہ غریب کے گھر کی شادی کر دیا، اس بچی کا کام کر دیا۔ اللہ سب کو ایسی ہی توفیق دے۔ تو میں جو شادی کیا ہوں میرے اندر ایک فوقیت جاگے گی۔ پہلے نیکی کا کام کرائے گا نفس، نیکی کی طرف رجوع کرے گا، ہر ایک نیک کام کرائے گا، خاموشی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ۔ یہ سارے کام لوگوں کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرے گا اور سمجھائے گا، دیکھ تیرے جیسا کوئی ہے تو اپنے آپ میں بڑا، تو سب سے بڑھ کر ہے۔ تو ہم ہماری فوقیت کو آگے لے کر، ہمارے راستے کو اور بڑھاوا دے کر، اور ایک دو شادی کر دیا اور ماں باپ کے لیے کچھ کر دیا، اچھا دن رات عبادت میں مصروف رہ گیا، قرآن پاک کی تلاوت بھی سویرے اٹھتے ہی کرنے لگا، سب کچھ کر رہا ہے، اور باہر آ کر کہہ رہا ہے آج میں نے قرآن پاک کی تلاوت بڑی شاندار طریقے سے کی، ارے آج نماز میں میرے کو بڑا اطمینان ہو گیا، بڑا اطمینان ہو گیا۔ کیا یہ فوقیت نہیں؟ کیا یہ فوقیت نہیں؟ کیا تمہیں فخر نہیں؟ تم اپنے آپ پر فخر کرتے ہو اور خدا سے دور۔ خدا سب کچھ برداشت کرتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، مگر اپنے آپ کو مائی پن میں، اپنی انانیت میں اگر کسی کو دیکھے تو خدا ناراض ہوتا ہے اور اس سے دور ہو جاتا ہے۔ کیا ہماری محنت یہی ہے؟ ہم ہر کام ثواب دارین کے حساب سے کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کا ثواب، روزے رکھنے کا ثواب، عمرہ حج کرنے کا ثواب، زکوٰۃ قربانی دینے کا ثواب، صرف ثواب کے لیے کر رہے ہیں، اور نماز جنت میں جانے کے لیے۔
جنت کی خواہش میں ہم نے اتنے تسبیح پڑھ لیے، ہم نے اتنی نماز پڑھ لی، ارے بھائی میں اب تک قضا نماز نہیں کیا، کیا خدا اس سے راضی ہے؟ تم اپنی فوقیت جتاتے ہو، خدا اس سے راضی ہوگا؟ ایک دعوت کر دی، غریبوں کو کھلا دیا اور فوقیت میں آ گیا کہ ہم نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے، میں نے ارے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، میں دیکھا ہم نے نیکی کر کے بھی خدا سے دور، معاوضے کے لیے ہی ہیں، یہ کرا تو اتنا معاوضہ، یہ کیا تو اتنا معاوضہ، یہ معاوضہ، وہ معاوضہ، زکوٰۃ کا معاوضہ، حج کا معاوضہ، قرآن پڑھنے کا معاوضہ، کیا سمجھے ہم؟ مجھے ایک بات یاد آئی، ایک بات یاد آئی، ایک شرابی گزر رہا ہے، شراب میں پی کے دھت گزر رہا ہے، وہاں دیکھتا ہے کہ ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا راستے میں پڑا ہے، وہ عربی ہے، شرابی نے ہوش سنبھالی اور اس کو خیال کر کے دیکھا، ارے یہ تو عربی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہماری تک آئی ہے، یہ خدا کی بات ہے، اسے آنکھوں سے لگایا اور ایسے پکڑ لیا، آگے بڑھا، خدا کو خیال آیا ایک شرابی ہے اور قرآن پاک کی آیت کریمہ کا ٹکڑا اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا ہے، دیکھیں گے اس کا ایمان کتنا بڑا ہے، دیکھیں گے کچھ اس کا ایمان میں کتنی پختگی ہے، کتنا اچھا ہے یا برا ہے۔ ایک فرشتے کو بھیجا، ایک حافظ قرآن امام ہے مسجد کا، ہاتھ میں سوئی پکڑا فرشتہ، اور وہ امام سے پوچھتا ہے، مولانا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ہاں کرو، یہ سوئی کا جو ناکھا ہے، یہ سوئی کا جو ناکھا ہے، کیا اس کے اندر سے اونٹ گزرتا ہے؟ سوال کر رہا ہے، یہ سوئی کے ناکھے میں اونٹ گزرے گا؟ امام صاحب کو غصہ آ گیا، ارے بے وقوف، اونٹ کتنا ہے اور ناکھا کتنا؟ کیا بے وقوفی کی باتیں کرتا ہے، اس میں سوئی میں اونٹ، تو بے وقوف ہے۔
اسی لیے کہتا ہوں کچھ پڑھو، کچھ یاد کرو، کچھ علم حاصل کرو۔ یہ مولانا کی بات ہو گئی۔ وہی سوئی لے کے ایک شرابی کے پاس جو اپنے سینے سے وہ پیپر اٹھایا تھا، آیت کریمہ اٹھایا تھا، اس کے پاس آیا، ارے یار بتا تو صحیح، کیا اس سوئی کے ناکے میں اونٹ جا سکتا ہے؟ تو شرابی نے دیکھا، غور سے دیکھا، اور اس آدمی کو جو سوال کر رہا ہے اسی کو بھی دیکھا۔ ارے یار اب جواب دے رہا ہے، اگر خدا چاہا تو اس کے ناکے میں سے صرف اونٹ ہی کیا، ساری دنیا اس کے اندر سے نکل جائے گی اگر خدا چاہا۔ اب بتائیے، ایک شرابی ہے، ایک عالم ہے، اب جنت کا حقدار کون ہے؟ شرابی کے پاس میپن نہیں ہے، وہ خدا کو ساتھ رکھ کے بول رہا ہے، اگر خدا چاہا تو ساری دنیا اس سوئی کے ناکے میں سے جائے گی۔ اور ایک عالم کہہ رہا ہے کہ بے وقوف، یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ اس کی انانیت ہے۔ جو گناہ گار ہے، جو گناہ کیا ہے، وہ روئے گا، اے اللہ میں اپنی زندگی میں کبھی بھی اچھا کام نہیں کیا، میں صرف گناہوں کا صرف گناہوں کا گناہ بن کے بیٹھا ہوں۔ روئے گا، گڑ گڑائے گا خدا کے آگے۔ جو روئے گا اس کے گناہ وفو ہو سکتے ہیں، جو اکڑ کے کھڑا ہے اس کے گناہ کبھی بھی وفو نہیں ہوتے، اس کے گناہ کبھی بھی وفو نہیں ہوتے، کیونکہ یہ اپنی اکڑ میں ہے کہ میں کچھ پڑھا ہوں، میرے پاس سمجھ ہے، میں نیکی کر رہا ہوں۔ یہ اپنی انانیت، اپنے میں پن میں ڈوب چکا ہے، ڈوب چکا ہے۔ ہماری زندگی کا وقت بڑا قیمتی ہے، یہ قیمتی وقت ہماری انا کو نکال کر، ہماری انا کو نکال کر، میں پن کو چھوڑ کر، اپنی فوقیت کو گنوا کر آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ ہم مطمئن ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے ہر فرض کو ادا کیا ہے، اسی میں ہم بڑھ کر جا رہے ہیں اپنی انا کے ساتھ، مگر یہ ایک دائرے میں ہو گئے ہم، یہ دنیا کے دائرے میں، دنیا کی واہ واہ میں، دنیا کے بول میں، ادھر ہم پھنس گئے۔
گھوم کر دیکھیں، گھوم کر دیکھیں تو یہاں ہماری عبادت میں مصروف ہم ہیں، مگر ہماری روح جو ہمارے اندر ہے وہ ناراض ہے، وہ ناراض ہے ہم سے، کیونکہ ہم خدا سے وفا نہیں کر رہے ہیں، خدا سے وفا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اپنے فوقیت میں اپنے آپ کو بڑھا رہے ہیں، اسے بڑھانا بند کریں۔ ہم جو بھی کریں نرمی کے ساتھ، جو بھی کریں خدا اور اس کے رسول کے ساتھ، یہ خدا کی دین ہے، ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں، ہم خدا کی طرف جا رہے ہیں، اندر سے فوقیت کو جگہ نہ دیں، ہماری انا، ہمارا میپن، اسے دور کریں۔ یہ رہی شریعت کی حد۔ بہت سے طریق بھی آج ایسے ہیں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں طریق والا ہوں، شریعت سے ایک کلاس بڑھ کر۔ کیا میں اور مجھ جیسے جو بھی ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہیں، امانت اٹھا کر کے بیٹھے ہیں، رہبر بن کے بیٹھے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ یہ دوسرے ایپیسوڈ میں پارٹ 2 میں اس کو بتاؤں گا، ہم اپنی پرہیزگاری کتنی اچھی ہے اور ہم کتنے صحیح ہیں، یہ میں پارٹ 2 میں دکھاؤں گا۔ انتظار کریں اور اپنے آپ سے بچیں۔ ہمارا کام ہے خدا کا شکر ادا کرنا۔ ہماری زندگی دینے والا اللہ ہے، لینے والا بھی وہی ہے، اور مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم بھی وہی ہے۔ میں تو اتنا پاک نہیں ہوا ہوں، میں اتنا صحیح نہیں ہوں، بولنے والا تو رب، وہ میری زبان سے بول رہا ہے۔ شاید آپ میں سے کچھ راہ لے، اپنی انا کو توڑیں، اپنے میپن کو دور کریں تو میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے، میں بھی پاک ہو جاؤں گا آپ کے طفیل۔ میں امید کرتا ہوں
کہ ہر نیکی کے ساتھ ساتھ رب کو نہ چھوڑیں، رب کو نہ بھولیں، اللہ کے رسول کو ساتھ لے کر چلیں، ساتھ لے کر چلیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ساتھ چلیں گے۔ شکریہ، نوازش۔